السلام علیکم فرینڈ. سرفراز بگٹی جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے وہاں پر جو دو انسانوں کو قتل کیا گیا ہے وہ شادی شدہ جوڑا نہیں تھا، بلکہ وہ نہ ان کا کوئی ازدواجی تعلق تھا، بلکہ وہ دونوں شادی شدہ ہیں. اور جو لڑکی تھی اس کے 5 بچے ہیں، اسی طرح سے جو مرد ہے اس کے بھی 5 بچے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی شادی نہیں تھی تو ان کے کوئی ناجائز تعلقات ہوں گے، یہی کہا جا سکتا ہے نا. پھر یہ انہوں نے نہیں بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی آپس میں کوئی اس طرح کا تعلق تھا تو اس والے سے کوئی درخواست کسی نے دی ہوگی، تھانے میں دی ہوگی، یا پھر کوئی کیس عدالت میں کیا ہوگا. تو یہ تو معاملہ تھا عدالت میں جانے والا، اور یا تھا پولیس اور قانون کا معاملہ. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2 انسانوں کا قتل ہوا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ان کو. اور یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ اس واقعے کو ایک مثال بننا چاہیے کہ ماورائے عدالت یا ماورائے قانون جو قتل کیا جاتا ہے یہ کس طرح سے سنگین ہے. کیا ایک جرگہ جو ہے وہ کسی کی موت کا فیصلہ سنا سکتا ہے؟ اور اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو وہ کیس لے کے جانا چاہیے تھا تھانے سے عدالت میں جانا چاہیے، پھر عدالت اس پر فیصلہ کرتی ساری چیزوں کو دیکھ کر کیا یہ جرگے نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے. اگر لگتا عدالت کو تو عدالت ان کو جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق سزائیں دیتی. اب جرگے نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور انہوں نے شادی کر لیا بھاگ کے، جو باتیں آئیں سامنے کہ یہ عید الاضحیٰ کا واقعہ ہے، اور پھر ان کو واپس لے جایا گیا جرگے میں، اور پھر وہاں پر ان کی قسمت کا جو فیصلہ سنایا گیا، جو کہ سب لوگوں نے دیکھا. سوشل میڈیا پر ویڈیو چلی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس بے دردی کے ساتھ ان جاہلوں نے، درندوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا. خاتون پر گولیاں چلائی گئیں، اس لڑکے پر گولیاں چلائی گئیں، اور جب وہ مر گئے بیچارے، گر گئے نیچے یا بھی جان تھی ان کی باقی، وہاں پر جا کر پھر دوبارہ ان پر گولیاں فائر کیے گئے. اتنا تو میرے خیال میں جو ہے وہ جانور جو درندے ہیں وہ بھی شاید شکار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن اس بے دردی کے ساتھ صفاقانہ ایک کارروائی ہوئی ہے، واقعہ ہوا ہے جس پر ہر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تو اب اس پر کارروائی تو بنتی ہے، اور کارروائی جو ہے ظاہر ہے مرڈر ہوا ہے اور بڑا جو ہے وہ صفاقانہ انداز میں مرڈر ہوا ہے، تو اس پر اسی طرح سے ان کو جو سردار تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ کیا ہے ان کو بھی ایسی سزائیں ملنی چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو واقعہ ہوا ہے، اس پر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے. کسی کی جان لینا یہ بذات ویسے خود ایک جرم ہے پاکستان کے آئین میں. اور دوسرا چیز جو سوال یہ ہے کہ جرگے نے کس نے فیصلہ حکم دیا، یا جرگے نے کس کی ہدایت پر، جرگے کو کس نے اختیار دیا کہ وہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا پھرے. ٹھیک ہے، اب یہ جرگے بھی ختم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جرگے جو بنے ہوئے ہیں، اب جرگے جو بنائے گئے ہیں وہ بنائے گئے ہیں صرف سرداروں نے اپنی ایک وہاں پر مزارے جو ہے نا ان پر اپنا ایک روب، اپنی ایک دھاندلی جو ہے وہ جمانے کے لیے، تاکہ وہ ہمارے ماتحت رہیں. اب ظاہر ہے سرفراز بگٹی صاحب قابل احترام ہیں، لیکن وہ خود سردار ہیں. تو اب سرداروں کو جب یہ لگا کہ یار یہ تو معاملہ بڑا خراب ہونے والا ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ سرداروں کو لگا کہ یہ معاملہ خراب ہونے والا، تو اس کو ہم رخ جو ہے وہ کہیں اور موڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو جی، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی ہوا جیسے سرفراز بگٹی صاحب فرما رہے ہیں. تو لیکن سرفراز بگٹی صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ جرگہ سسٹم جو ہے پہلے تو ان سے یہ پوچھے نا کہ یہ ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اس طرح سے ماورائے عدالت، ماورائے قانون جو ہے لوگوں کو سزائیں سناتے پھریں، قتل کرتے پھریں. اور پھر بے دردی کے ساتھ کیا جب عدالت کسی کو پھانسی کی سزا دیتی ہے، کیا ایسے قتل کیا جاتا ہے؟ اس کو گولیاں چلائی جاتی ہیں اس پہ. اگر اسلام ہمارا دین ہے، مذہب ہے،
اس میں زنا کی سزا جو ہے وہ سنگسار کر دینا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں یہ نہیں ہے، تو یہاں پر پھانسی دی جاتی ہے یا سزائے موت ہے یا کوئی اور سزائیں ہیں۔ تو اس لیے اگر تو قانون ہوتا کہ سنگسار کرنا تو سنگسار کیا جاتا، لیکن اب قانون جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق سزا دی جانی ہے، تو اس کے مطابق یہ سزائے موت بنتی ہے، اور وہ عدالت ہی سنا سکتی ہے، کوئی اور نہیں سنا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی اور مطلب ثبوتوں کو، گواہان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اپنی جو ہے وہ بات یہ کر سکتا ہے کہ ہم اس کیس کو تھانے میں لے کے جائیں گے، تھانے سے یا ہم عدالت میں لے کے جائیں، پھر عدالت جو ہے فیصلہ سنائے گی۔ تو اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ساری بات کی ہے، لیکن یہ کس نے اختیار دیا جرگے کو؟ کیا آپ کی وہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کی ریٹ قائم نہیں ہے گورنمنٹ کی وہاں پر؟ اگر یہ اس طرح ہی چلتا رہا تو پھر تو جرگے جو ہے وہ لوگوں کی موت کے جو ہے وہ فیصلے سناتے رہیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سردار جو ہے نا وہاں کے، ان کو لگا کہ ہم مظاہرے جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے اگر یہ جرگہ سسٹم ختم ہو گیا، یا اس طرح سے فیصلے جو ہم دیتے ہیں وہ ختم ہو گئے، یا ہم جس کے مرضی چاہیں اس پر الزام لگا کر اس کو ہم موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی، یا اس کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات ہو گئیں، تو پھر یہ جو ہے وہ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا یہاں پر۔ تو میں سرفراز بگٹی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک تحقیقات کروائیں، اور تحقیقات کے بعد یہ جرگہ جو ہے سسٹم ہے، اس کو بے شک اگر جرگہ سسٹم رہے، لیکن یہ ان کے اختیار میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی طرح سے بھی کسی کی جان کو لے سکیں یا کسی کی جو ہے وہ قسمت کے فیصلے کر سکیں۔ یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ، اور پھر اس کی شفاف طریقے سے جو ہے وہ انکوائری کی جائے۔ اور جو بلوچستان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو بلوچستان کے امن کو تہس نہس کر رہے ہیں، بلوچستان کی ترقی کو جام کیا ہوا، جنہوں نے بلوچستان کی ترقی میں جو رکاوٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، اور ان کے خلاف بہت سنگین قسم کا آپریشن ہونا چاہیے۔ بلکہ جو اس طرح کے جتنے بھی کنٹوٹے وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، یا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، تو سرفراز بگٹی صاحب کے لیے میرے خیال میں یہ چیلنج ہے، یہ بہت بڑا ایک کیس، یہی کیس ایک مثال بننا چاہیے سب کے لیے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے اور حکومت پاکستان نے اور پھر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب نے مل کر وہاں پر بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ کیا ہے۔ تو یہ اس فیصلے کو جو ہے وہ یہ جو کیس ہے اس کو اب لے کے چلنا چاہیے، اور اس کیس کو ایک ایسا کیس بنانا چاہیے جو کہ بلوچستان کی مستقبل کے لیے، بلوچستان کی مستقبل کے لیے اور بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، امن و امان کے لیے ایک راستہ ہموار کرے۔ اللہ حافظ۔